من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین، رمضان مبارک کی رحمتوں، برکتوں، رفتوں اور مغفرت کے لمحات کے ساتھ وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور الصفہ اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے تحت یکم رمضان المبارک سے الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز کمپٹیشن سجایا جاتا ہے۔ آج اسپیشل سیگمنٹ نزول قرآن، شان قرآن، فلسفہ قرآن، احکام قرآن اور پیغام قرآن، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے مستند اور ممتاز علماء کرام ہماری رہنمائی کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، اونچے اونچوں میں اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، ہم قرآن سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ 30 سپارے، 6666 آیات کریمہ، 114 سورتیں اور 557 رکوع ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اسی رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ مستند اور ممتاز علماء کرام، مفتیان کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ ہمارے درمیان وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور الصفہ اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے ڈائریکٹر پرنسپل پروفیسر علامہ حافظ محمد عامر بیگ صاحب تشریف فرما ہیں، جو میرے قلب میں موجود ہیں۔ حضرت ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ انہی کے ساتھ ہمارے درمیان بہت ہی محترم، بہت ہی شفیق، بہت ہی مہربان ممتاز عالم دین، وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین اور بصیرت اسکولنگ سسٹم کے پرنسپل حضرت علامہ پروفیسر غلام محی الدین قادری صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ حضرت ہم آپ کو بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، علماء کرام کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہ سوال و جواب کا سیشن ہم نے رکھا ہے، تو میں سب سے پہلے اپنے قلب میں موجود ہمارے چیئرمین صاحب علامہ پروفیسر حافظ محمد عامر بیگ صاحب سے عرض کروں گا کہ حضرت سوال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس بات پر ہمیں زور دیا گیا ہے اور کیوں دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ ایک بہت پیارا سوال ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور قرآن نے سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہے کہ کس طرح انسانیت کو کفر و شرک، فسق و فجور اور گمراہی کے اندھیرے سے نکالا جائے۔ سبحان اللہ۔ نزول قرآن کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے حبیب، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم انسانیت کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں۔ سبحان اللہ، واہ۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد انسانیت کی ہدایت ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ رب العزت نے پوری نوع انسانی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ سبحان جو اللہ۔ آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ ماہ رمضان یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ھدی للناس، وہ قرآن جسے پوری نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا تھا۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں آسمانی، وہ سب کسی خاص زمانے، کسی خاص قوم کے لیے تھیں، لیکن کیونکہ
قرآن کو قیامت تک آنے والی نوع انسانی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو نہ صرف نازل فرمایا بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ ہدایت کا ذریعہ ہے پوری نوع انسانی کے لیے، اور فرمایا هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے روشن دلیلیں اس میں رکھی ہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے قرآن نے روشن دلائل ہمیں نہیں دیے، روشن نشانیاں ہمیں نہیں دی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ کو جو کتاب عطا کی ہے اس میں ہم نے ہر چیز کا بیان، ہر چیز کی ہدایت رکھ دی ہے۔ اب ہمیں اپنی معیشت، اپنی سیاست، اپنی اخلاقیات، زندگی کے جس گوشے کے اندر ہدایت چاہیے، قرآن ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ والفرقان، اور قرآن وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ کیا حق ہے قرآن آپ کو بتائے گا، کیا باطل ہے قرآن آپ کو بتائے گا۔ تو قرآن دراصل انسانیت کو اللہ کی طرف لے کے آنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے بار بار اپنی نشانی بیان کی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ذہن رکھتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، جن میں اللہ نے سمجھ دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بار بار اپنی نشانیاں بیان کی اور کہا کہ سوچو کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں یہ سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جس رب نے تمہارے لیے یہ سب کچھ، پوری کائنات کو سجایا ہے، پھر کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے دور کر دیا ہے؟ تو قرآن ہمیں اپنے رب سے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن یقیناً ہر انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی حاصل کرتے ہیں جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہدی للمتقین، کہ یہ ہدایت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی حاصل کرتے ہیں جن میں ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ ہو، جو مائلین الی التقویٰ ہوں، جو اللہ کی راہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب حقیقی کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو قرآن یقیناً ان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے ہماری تربیت فرمائی۔ میں علامہ صاحب، علامہ غلام الدین صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، تو میں عرض یہ کروں گا کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی حضرت کیا اہمیت ہے، اور یہ ہماری عملی زندگی میں کس طرح اثر انداز جو ہے یہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے تمام اہل پاکستان کو جو ہے پاکستان کا یوم پاکستان جو ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ 14 اگست پہ تو ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم قمری اعتبار سے دیکھیں تو آج کا دن 27 تاریخ، آج خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جمع کر رکھی ہیں ہمارے لیے۔ آج جمعۃ الوداع بھی ہے، اور ہم شب گزار کر آئے 27 تاریخ، جو ممکنہ شب قدر ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارے یہاں بہت مختلف جو ہے وہ اجتماعات ہوئے، دعائیں ہوئیں، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں ہوئیں، اور پھر آج اللہ پاک نے ہمیں آخری جمعہ جو رمضان کا وہ عطا کیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کا دن بھی ہے، یعنی سردار ہے ایام کا، دنوں کا سردار ہے، اور پھر رمضان بھی ہے، اور پھر یوم پاکستان بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے میں پاکستانیوں کو میں جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دے، اور قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے، آمین۔ ہمارے افواج پاکستان کو اللہ قدم قدم پر جو وہ جنگیں کر رہے ہیں اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ تو جو سوال آپ نے پوچھا، یہ سوال کی نوعیت یہی ہے کہ اس میں ایک مقام ہے جہاں پر پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے احکام رمضان بیان کیے، اور وہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 سے 188 تک جو ہے اللہ پاک نے پورے قرآن میں ایک ہی مقام پر یہ رمضان میں اللہ نے کیا جو ہے رمضان کے احکام ہے وہ بیان فرمایا۔ جیسے کہ حضرت نبی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن خود ہی بتا دے کہ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ جب قرآن ہی بتا دے گا تو پھر ہمیں آسانی سے اس کے مقصدیت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے میں ہدایت کی کتاب ہوں، قرآن عبادت کی کتاب نہیں یا ثواب کی کتاب نہیں،
جیسا کہ ہمارے یہاں لوگوں نے سمجھ رکھا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قرآن کھول لیتے ہیں اور ہم اس کو ثواب کے حصول کے لیے اس کو تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, ہمیں تلاوت کرنا چاہیے, اس سے یقیناً ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور روحانی تسکین ملتی ہے. لیکن مقصد قرآن یہ نہیں ہے. مقصد قرآن یہ ہے کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کے معنی و مفاہیم تک پہنچیں, اور اس کے لیے پھر ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے. یہاں پہ ایک میں بہت حسین نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیے کیا انسان جو ہے صحابہ کرام سے پہلے کیا انسان نہیں رہتے تھے اس کائنات کے اندر؟ چاروں طرف انسانیت ہی تھی. انسان تو رہتے تھے لیکن انسانیت کے گر نہیں آتے تھے. انسانیت چل نہیں رہی تھی, انسانیت ٹھہر گئی تھی, رک گئی تھی. ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے. ہمارے جسم کے اندر ایک روح ہے. جب جسم میں روح آتی ہے نا تو جسم جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے. جسم آنکھ ہے, روح آ جائے گی, آنکھ دیکھنا شروع کر دیتی, کان سننا شروع کر دیتے ہیں, زبان بولنا شروع کر دیتی ہے. تو جسم کے اندر روح آتی ہے تو روح اصل چیز ہے. تو کبھی سوچئے کہ روح کی بھی تو کوئی روح ہوگی, تو روح کی روح قرآن ہے, روح کی روح وہی ہے. اور اس کی بیان دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے صحابہ کرام کے سے پہلے سارے لوگ انسان رہتے تھے لیکن چمنستان آباد نہیں تھے, علم اور عرفان کے جو ہے دریا نہیں بہہ رہے تھے, اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو سوتے نہیں پھوٹ رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہی آئی تو ایسا ہوا کہ روح کے اندر روح ڈال دی گئی, اور پھر صدیق اکبر, عمر بن خطاب, اور پھر ابو ہریرہ اور علی جیسے شخصیات جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئیں. تو یہ قرآن کی تخلیق ہے, قرآن نے پیدا کیا, قرآن نے ان کے اندر وہ روح ڈالی تھی. لہذا آج امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہمیں پھر اپنے عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. لہذا ایک بہت آسان میں ایک مثال دینا چاہوں گا. کبھی آپ سوچیں آپ کسی باس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں, باس آپ کو آدھا گھنٹہ لیکچر دے اور آپ اس کے سامنے ہاتھ ایسے منہ ہلاتے رہیں اور سر ہلاتے رہیں اور آپ کو سمجھ کچھ نہ آئے, آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ اپنے باس کی بات پر کیسے عمل کریں گے؟ کیا ہماری کیفیت یہ نہیں جو خالق کائنات ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ قرآن کے ذریعے ہم سے کلام کر رہا ہے اور ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ اللہ پاک کے کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے. اور پھر نماز پڑھتے ہیں, پھر ہم اپنی عرضی لگانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے, نماز پڑھتے ہیں, نماز میں بھی قرآن پڑھتے ہیں, پھر ہم جب پیش کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم پیش کیا کر رہے ہیں, ہماری کیا کیفیت ہے. تو قرآن کریم جو ہے ہدایت کی کتاب ہے, اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے اثرات ہماری زندگی میں پڑتے ہیں, جب سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں روحانی سکون ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کی طرف مائل ہوں ہم رمضان. سبحان اللہ حضرت, آپ نے بہت خوبصورت جو ہے ہماری ترجمانی اور رہنمائی ہماری فرمائی ہے. میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں. حضرت آج کے دور میں قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہم کون کون سے جدید تقاضے ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ تو آپ تھوڑا سا ہماری رہنمائی کیجیے گا. جی, یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ آج ہم جس دور میں ہیں اس دور کے اندر مینس آف کمیونیکیشن بہت بڑھ گئے ہیں, جس کو ہم سوشل میڈیا سوشل میڈیا. سبحان اللہ. تو جس طریقے سے ہم دیگر چیزوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پروموٹ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ہم قرآن اور قرآن کی تعلیمات کو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت آسان انداز میں عام کر سکتے ہیں. بس اس کے لیے ہمیں ول چاہیے, بولتے نا where there is a will there is a way. ہمیں ول کی ضرورت ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے برباد ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا نے انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو خرافات سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں میں منتقل ہو رہی ہیں وہ ہمارے بچوں کی اخلاقی اور روحانی تباہی کا ذریعہ بن رہے ہیں. انہیں اگر ہمیں اس چیز سے روکنا ہے تو ہمیں سوشل میڈیا کو کنورٹ کرنا پڑے گا دین کی طرف. ہمیں دینی معلومات کو, قرآن کی تعلیمات کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے قرآن کے پیغام کو آسانی سے سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کس طریقے سے قرآن کے ذریعے اپنی زندگیوں میں تبدیلی یا انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. قرآن کے اندر وہ پاور ہے, اللہ رب العزت نے قرآن میں وہ پاور رکھی ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا اماما, کہ یا رب العالمین تو قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے. تو قرآن ہمیں دنیا کا امام بنانے کے لیے آیا. سبحان اللہ. لیکن ہم نے قرآن کو پردے پوش ڈال کے ہم دنیا میں آج ذلیل و رسوا ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بار پھر وہی عزت اور وہی وقار حاصل کریں تو ہمیں آج کی جو مینس آف کمیونیکیشن ہے, آج کا جو میڈیا ہے, اس کے ذریعے قرآن کو عام کرنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیں ناظر قرآن آن لائن اور اس طرح کی بہت ساری کلاسز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں, لیکن تفہیم قرآن کے حوالے سے وہ کوششیں نہیں ہو رہی جو ان میڈیاز کے ذریعے ہونی چاہیے. تو جس طرح ہم آن لائن قرآن ٹیوٹرز کے ذریعے بچوں کو قرآن پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں,
کہ وہ صرف قرآن کا صحیح تلفظ اور ادائیگی سے پڑھنا سیکھیں، اور ہزاروں لاکھوں بچے سیکھ بھی رہے ہیں، لیکن تفہیم قرآن کے حوالے سے جو کوشش ان ریسورسز کے ذریعے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پازیٹیو انداز میں ان سوشل میڈیاز کو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، یا دیگر ایپس جو ہمارے یہاں بہت پاپولر ہیں، ان کو اگر ہم قرآن کی تفہیم کے حوالے سے کوئی دروس قرآن کی سیریز ہو. دیکھیں ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو نام نہاد عالم بن کر میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی گمراہ کن نظریات سے ہماری نوجوان طبقے کو جو ہے وہ بڑی تعداد میں گمراہ کیا ہے. تو جب جو لوگ گمراہ ہیں وہ اس میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، تو ہم اسی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو حق کی طرف لے کے کیوں نہیں آ سکتے؟ تو ہمارا کام یہ ہے کہ جس طرح لوگ اس میڈیا کو استعمال کر کے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اسی میڈیا کو استعمال کر کے ہم اپنے نوجوانوں کو قرآن کی طرف لا سکتے ہیں، سنت کی طرف لا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لا سکتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت جو ہے آپ نے نوجوان نسل کے لیے ایک پیغام بھی دیا ہے، اور سوشل میڈیا جس طرح اپنا کام کر رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے بہت خوبصورت جو ہے اپنے الفاظ ادا فرمائے ہیں. میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ہماری کوئی ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے حضرت؟ کیا دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے، یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور 1-2 منٹ کے اندر تو اس پہ صرف اور صرف اس کا حق ادا نہ ہونا کیا ہے کہ مطلب حق کا بھی حق نہیں ادا ہو سکتا. وقت کے دامن کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے یہ، لیکن ایک بنیادی طور پہ یہ بات اگر ذہن میں اگر بیٹھ جائے ہمارے یوتھ کے کہ کیا قرآن سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق گفتگو کرتا ہے، اس کے لیے کیا کوئی اصول اور ضابطے بتاتا ہے، کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے خلاف تو نہیں ہے قرآن؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے ہمارے نوجوان ذہنوں میں. تو دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ جب حضور نے صحن عالم میں جب قدم رنجہ نہیں فرمایا تھا، اس سے قبل 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے. آپ پوری ہسٹری دیکھیں، لائف پورے یعنی تاریخ انسانیت کو دیکھیں آپ، تو آپ کو ٹیکنالوجی اور سائنس آپ کو وہاں اتنا نظر نہیں آئے گا. اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے یہ جو آج جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو اتنی ایجادات ہیں، یہ 100 سال میں یہ بہت زیادہ ایک ریولوشن آیا، ایک بہت بڑا انقلاب آیا. ایسا لگتا ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ایسا لگتا ہے ساری سائنس اور ٹیکنالوجی ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی اور انتظار کر رہی تھی زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا. سبحان اللہ. کہ حضور قدم رکھیں اور پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے دروازے کھل جائیں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر جناب یہ قرآن نے انسان کے ذہنوں کو ایسا جھنجھوڑا، اور پھر قرآن بار بار تسخیر کائنات کی بات کرتا ہے. تسخیر کسے کہتے ہیں؟ تسخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بتا دیا گیا ہے، خالی تم نے پہنچنا ہے وہاں پر. سبحان اللہ. تو تسخیر کائنات قرآن نے بیان کیا، قرآن کریم نے. ہمارے یہاں پھر کیا پیدا ہوا ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک علوم پیدا ہوئے. آج ہمارے یہاں جو سائنس کی بات کی جاتی ہے تو سائنس میں ڈیٹا سائنس جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ آج ٹاپک ہے. AI کے ساتھ ڈیٹا سائنس جو ہے یہ آ رہا ہے، سائبر سیکیورٹی کا مسئلہ آ رہا ہے. ڈیٹا سائنس کے حوالے سے مسلمانوں نے اتنا بڑا کام کیا، اسماء الرجال کا فن جو ہے ایجاد کیا. ہماری نوجوان نسل کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ڈیٹا سائنس جو ہے یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، کہ ایک ایک فرد کے بارے میں ساری کی ساری معلومات کو اکٹھا کرنا، وہ کہاں پیدا ہوا، اس نے کیا کیا، کہاں سے تعلیم حاصل کی. ہمارے یہاں اسماء ہزاروں کی تعداد میں راویان کے جو ہے ان کے ڈیٹا کو جمع کیا، یہ مسلمانوں نے کیا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پھر جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے ہمارے یہاں درس نظامی کا جو شعبہ تھا، یہ میڈیم آف ایجوکیشن ہمارا صرف ایک تھا. یہ کیا تھا؟ قرآن و حدیث پر مبنی تھا. بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے وہ پیدا ہوئے، وہ آپ کے اسی قرآن اور حدیث کو پڑھ کر ہوئے. اور آج بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی یورپینز ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ قرآن کریم کو اگر ہٹا دیں اور اپنے ذہن اور اپنے اختراع سے کریں نا، تو یہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. پس پش جو ہے یہ قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور قرآن کریم ان کے سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو موید و معاون ہے، اور یہ آج کریں، یہ چربہ ہے. یہ مسلمانوں کا جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اپنے نام سے شائع کر رہے ہیں، یہ سب فیض ہے قرآن کریم، فرقان حمید کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت حضرت آپ نے بات فرمائی. ناظرین، آج الحمدللہ جہاں ہم نزول قرآن کی بات کر رہے ہیں، فہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں، وہیں پر آج اللہ رب العزت کا فضل و کرم کہ ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک آزاد مملکت ہمیں عطا فرمائی. اسی کے لیے میں اپنے چیئرمین صاحب سے گزارش کروں گا کہ سر آج آپ اس حوالے سے کچھ پیغام جو ہماری نوجوان نسل کو، ویسے آپ نے بہت بہترین پیغام دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے خارجی اور داخلی معاملات جو ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری رہنمائی تھوڑی سی کیجیے. جی بہت ضروری ہے، کیونکہ آج 27 رمضان ہے اور یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان ہمیں حاصل ہوا تھا. اور ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نئی نسل کو یہ جاننا چاہیے
کہ پاکستان ہمیں کسی تشتری میں پیش کر کے نہیں دیا گیا تھا. پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بہنوں نے، ہماری ماؤں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. بے شک. اس کی بنیادوں کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا خون موجود ہے. ان قربانیوں کے بعد اور ان کروڑوں مسلمانوں کی دعاؤں کے بعد اور ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کے بعد ایک طویل جد و جہد کے بعد پاکستان ہمیں حاصل ہوا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، شروع سے یہی نعرہ لگا. اور پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آئے اور یہاں پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ عام ہو جائے. لیکن جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان پاکستان ہیں، وہ پہلے دن سے ہی اس کوشش کو ناکام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پہلے دن سے ہی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور انہی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا، دو ٹکڑے ہوا. اور آج بھی وہی دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. جو آج پاکستان کے اندر دہشت گردی عام ہو رہی ہے اور ہمارے بعض صوبوں کے اندر جو ہے دہشت گردی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے، تو اس کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو میری یہ پوری قوم سے اپیل ہے کہ وہ اس حوالے سے افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوں. وہ تمام دہشت گرد جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور اغیار کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہیں اور پاکستان کو مضبوط کریں اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل ہوا تھا ہمیں اس مقصد کے حصول کے لیے مل کر کوشش کرنی ہے. پاکستان کو مستحکم بنانا ہے، پاکستان کو متحد بنانا ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. ماشاءاللہ، الحمدللہ، بہت خوبصورت سر نے اپنی آراء پیش کی. ناظرین، آج جو ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، آزادی سے جی رہے ہیں، اس میں ہمارے لاکھوں بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کی قربانیاں شامل ہیں. ناظرین کرام، ہر اس بات کا رد کیجئے جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچے. ہماری افواج پاکستان جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں اور جو سخت ترین سردی اور سخت ترین گرمی میں نہ بھوک کی ان کو فکر ہوتی ہے، نہ پیاس کی ان کو فکر ہوتی ہے، نہ کھانے کی ان کو فکر ہوتی ہے، نہ ان کو سردی کا مسئلہ، نہ گرمی کا مسئلہ، لیکن سینہ تان کر کھڑے ہیں دشمن کے سامنے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی افواج کے ہاتھ بھی بلند کریں اور ہر وہ عناصر جو ہمارے ملک کی سالمیت کو کمزور کرتے ہیں ہم اس سے دور رہیں، کنارہ کشی اختیار کریں اور ایک اچھے انسان بن کر، ایک رول ماڈل بن کر ہم اپنے معاشرے کو بہتر جو ہے بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ناظرین کرام، وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے کوئز کمپٹیشن کا اختتام اب ہونے جا رہا ہے. کل ایک گرینڈ فنالے جو 3 اسکولز کے درمیان ہے. الحمدللہ بچے محنت کرتے ہوئے اور مقابلوں میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے فائنل تک رسائی حاصل کر چکے ہیں. کل 3 اسکولز کے طلباء و طالبات کے درمیان ایک گرینڈ فنالے ہوگا. انشاءاللہ ہمارے درمیان کل معزز شخصیات بھی موجود ہوں گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کیا گیا یہ کوئز کمپٹیشن کل کون ون کر کے اس کی ٹرافی لے کے جاتا ہے. تو ناظرین، میں اپنے مہمانان گرامی کا بالخصوص حضرت علامہ پروفیسر مفتی عامر بیگ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور میں علامہ غلام الدین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس سیٹ کو رونق بخشی. میں آخر میں حضرت سے گزارش کروں گا حضرت 2 کلمات کچھ ایسے ادا فرما دیں جو ہماری نسل کے لیے مشعل راہ ہو جاؤں. دیکھیں، یہ جو بات کری تھی اسی سیناریو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. کوئی ایمپائر جو گرتے ہیں نا، وہ 3 وجوہات کی بنا پر گنتے ہیں: عدم سیاسی استحکام، عدم معاشی استحکام اور عدم دفاعی استحکام. پاکستان کے اندر یہ 2 کام کیے جا چکے ہیں، سازشیں ہو چکی ہیں. ہمارا معاشی سسٹم برباد کر دیا گیا، ہمارا سیاسی سسٹم برباد کر دیا گیا. اب ایک جس پہ پورا ملک جو ہے اس کی سالمیت، اس کی بقا کا مسئلہ رہ گیا ہے، وہ ہمارا دفاعی سسٹم ہے. اور سازش یہ ہو رہی ہے کہ اس سسٹم کو بھی گرا دیا جائے تو ایک بہت بڑا جو ہے ایک ایمپائر جو ہمارا ہے وہ گر جائے گا. میں نوجوان نسل سے کہوں گا، کسی بھی سازش کا نتیجہ نہ بنے، آپ اس کا پارٹ نہ بنے، بلکہ اپنے فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اور پورے ایک پیج پہ پوری قوم کو ہونا چاہیے. آج ہم سب جو ہے ایک ہیں، ایک متحد قوم بن کر انشاءاللہ ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ کل
ہم گرینڈ فنالے میں اپنے طلباء و طالبات اور مہمانان گرامی کے ساتھ موجود ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.